اور پہن کر ہاتھوں میں ہاتھوں کو فضا میں لہراؤ تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ میرا محبوب محمد الرسول اللہ. سر پر جوتے مارنے کے لیے 2-4 آدمیوں کو درما دے رکھا تھا. ان کی تنخواہ مقرر تھی کہ جب یہ لنگڑا مچھر کاٹتا تو یہ خادم اٹھا کر دے چپل دے مارنا شروع کرتا. اتنے جنت میں ایسی خوشبو نہیں، اتنے جنت میں ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگو، گزشتہ کئی جمعوں سے ہجرت کے عنوان پر بہت ساری باتوں کو آپ نے سنا. دعا فرمائے کہ اللہ پاک حق بات کہنے کی، سننے کی، سنانے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جسے بچانے پر آئے دنیا کی ساری طاقت مل کر اگر اسے مارنا چاہے، میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس آدمی کا ایک رونگٹا بھی نہیں اکھاڑ سکتا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سارا مکہ نبی کا دشمن ہے. 200 اونٹ انعام میں رکھا گیا ہے. اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی نعوذ باللہ محمد کا سر، ابو بکر کا سر یا زندہ مردہ پکڑ کر لائے گا، ان کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. ایک سر پر 100 اونٹ یعنی 200 اونٹ انعام دیے جائیں گے. ہر آدمی کو انعام کی لالچ ہے، یہاں تک کہ ابو جہل خود کھوجیوں کو لے کر، تلاش کرنے والے، ڈھونڈنے والے جس کو ہم کھوجی کہتے ہیں، ان کو لے کر نکلے ہیں. اور کہاں تک نکلے، کہاں تک پہنچے؟ غار ثور کے دہانے تک، دروازے تک پہنچ گیا. یہاں تک کہ ابو بکر کی کفار مکہ، مشرکین مکہ، وہاں کے سردار جو پہنچے تھے ان کی پنڈلیاں نظر آنا شروع ہو گیا. پنڈلیاں تک نظر آ رہی ہے. جب ہی نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے نبی، دشمن یہاں تک پہنچ گئے ہیں، ان کے پیر نظر آتے ہیں. میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر اللہ ثالثہما. تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف ہم دونوں یہاں ہیں؟ نہیں ابو بکر، یہاں تیسرا بھی ثالثہما، یہاں تیسرا بھی ہمیں بچانے والا موجود ہے، وہ ہمارا رب ہے، اللہ ہے. گھبرانے والی بات نہیں. حدیث کی کتابوں میں ہے کہ جھانک کر دیکھتے تو حضور نظر آ جاتے. کھوجیوں نے کہا
کہ یہیں تک پہنچے ہیں، اس کے آگے اور نہیں۔ ابو جہل خود کہتا ہے بڑا بیوقوف آدمی لگتا ہے، تجھے ہم نے کھوجی سمجھ کر ساتھ لایا اور تم کہتے ہو کہ اس غار کے اندر ہے۔ اگر غار کے اندر ہوتے محمد اور ابو بکر تو یہ ببول کا درخت گیٹ پر، دروازے پر نہیں ہوتا، مکری کے جالے نہیں ہوتے، کبوتری انڈا دے کر بیٹھی ہے، یہ کبوتری نہیں یہاں بیٹھتی، یہ پرندے یہاں نہیں ہوتے، اتنا بھی تجھے دماغ نہیں؟ اللہ پاک نے کبوتری کو حکم دیا کہ جاؤ جلدی گھونسلہ بناؤ اور وہاں جا کر انڈے دے دو۔ کبوتری نے انڈا دے دیا۔ پھر مکری کو حکم ہوا کہ اے مکریو تم جاؤ جا کر جالا تند دو۔ اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے تو مکریوں سے کام لیتا ہے، اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے تو کبوتروں سے، پرندوں سے کام لے لیتا ہے، اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے تو ابابیل سے، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اپنے گھر کی حفاظت کرواتا ہے۔ اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے تو اللہ لنگڑے مچھر سے بھی کام لے لیتا ہے۔ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ لنگڑا مچھر نمرود بادشاہ کے دماغ میں ناک کے طرف سے گھس گیا اور اللہ کی قدرت دیکھیے، آپ شان دیکھیے، گھبرانے والی بات نہیں، ہماری حفاظت ہمارا رب کر رہا ہے۔ یہ چاہے جتنا بھی نفرت پھیلا دے، ہماری جانوں کا دشمن بن جائے، ہمارے ایمان لانے پر، ایمان والا ہونے پر ان کو دشمنی ہے اپنی جگہ، لیکن یقین مانیے میرا رب ایمان والوں کے ساتھ ہے، ایمان والوں کی حفاظت رب کرتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ ان کا ایک بہت بڑا لیڈر، میں نام لینا نہیں چاہتا، یہ منبر رسول ہے، مسلمانوں کے خلاف بڑا بکا، آج کچڑے کے ڈبے میں اٹھا کر پھینک دیا گیا ہے، کوئی اس سے پوچھتا بھی نہیں ہے کہ یہ کون تھا پہلے۔ تو اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنے دین حق پر جو قائم ہے اور دین حق سے پھر بھی نہیں سکتے، ہمارے دل میں جو اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کی محبت ہے، اسے ساری دنیا مل کر بھی نکال نہیں سکتی، چاہے کچھ بھی۔ تو جب اللہ کام لینے پہ آتا ہے، عرض کر رہا تھا، تو لنگڑے مچھر سے کام لے لیتا ہے۔ لنگڑا مچھر گھس گیا، وہ لنگڑا مچھر دماغ تک پہنچا، ناک سے دماغ تک پہنچا اور پھر دماغ کو جا کر کھانے لگا، نوچنے لگا۔ تو نمرود پریشان ہوتا ہے، یہاں تک کہ کتابوں میں آپ پڑھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، ہنسی آتی ہے کہ نمرود نے سر پر جوتے مارنے کے لیے، سر پر جوتے مارنے کے لیے 2-4 آدمیوں کو درما دے رکھا تھا۔ ان کی تنخواہ مقرر تھی کہ جب یہ لنگڑا مچھر کاٹتا تو یہ خادم اٹھا کر دے چپل دے مارنا شروع کرتا۔ اب جب وہ چپل مارتا تھوڑی دیر کے بعد پھر خاموش ہو جاتا، پھر لنگڑا مچھر بیٹھ جاتا، تو وہ بھی پیسہ دے کر چپل مروا رہا ہے سر پر۔ اللہ کی شان ہے یہ، اللہ کی قدرت ہے یہ۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے مکریوں سے کام لیا، جالا تن دیا، اللہ کے حکم سے مکریوں نے، کبوتری نے انڈا دے دی، ببول کا جھاڑ یہ غار کے دروازے پر آ کر لگ گیا۔ ابو جہل اندھا ہو گیا،
عقل میں بات نہیں آئی کہ جھانک کر دیکھوں تو صحیح ہے یا نہیں. کھوجی تو کہہ رہے اسی غار میں ہے، لیکن ابو جہل خود کہتا ہے کہ اس کے اندر جا ہی نہیں سکتا ہے. تجھے دماغ ہے یا نہیں؟ کبوتری نے انڈا دے دیا ہے، مکریوں نے جالا تن دیا ہے، تو میرا رب لاڈلوں کو ایسا بچاتا ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ جب ساتھ ہیں، جب یہ لوگ چلے گئے، دونوں ساتھ ہیں. اللہ کی قسم، ایسی دوستی، ایسا یارانہ آپ کو دنیا کے کسی کونے میں بھی یارانہ ایسا نہیں ملے گا، ایسی دوستی نہیں ملے گی، ایسا جان چھڑکنے والا نہیں ملے گا. اور یہ تو میری بات ہوئی. ایک دن اللہ کے نبی نے ایک انگوٹھی حضرت ابو بکر کو دیتے ہیں، فرماتے ہیں ابو بکر اس میں لکھوا لینا لا الہ الا اللہ. انگوٹھی پہنتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ. حضرت ابو بکر اس انگوٹھی کو لے کر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ لکھوانا ہے. بڑے دوست تھے، یارانہ ہے، ان کو اجازت تھی. پہنچے، بھائی اس میں لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کچھ دنوں کے بعد ہوا، انگوٹھی تیار ہو کر آئی. اللہ کے نبی تشریف فرما ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں. انگوٹھی کسی نے لا کر دی. اللہ کے نبی آپ کی انگوٹھی بن گئی ہے. اللہ کے نبی نے بازو ایک صحابی بیٹھے تھے، اس صحابی کو انگوٹھی دیتے ہیں، فرماتے ہیں بتا اس میں کیا لکھا ہے. انگوٹھی اس صحابی کو دیتے ہیں، پڑھ اس میں کیا لکھا ہے. وہ صحابی کہتے ہیں، پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق. اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو دیکھا، ابو بکر یہ کیا ہے، کیا لکھوانے کے لیے کہا تھا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا اس میں لکھوا لو لا الہ الا اللہ. پھر آپ نے کیا کہا تھا؟ میں نے جا کر کہا تھا کہ اس میں لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیوں آپ نے ایسا کہا تھا؟ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام دیکھنے چاہتا تھا، اور آپ کا نام جدا ہو مجھے پسند نہیں، اسی لیے میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھوا دیا. لیکن یا رسول اللہ، میں نے اپنا نام تو نہیں لکھوایا تھا، اور میں کیسے اپنا نام لکھواؤں؟ حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں. تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا ہے کہ جبریل آ جاتے ہیں، اور جبریل آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ میں نے لکھوایا ہے. جبریل تو نے لکھوایا ہے؟ کیوں؟ اسی لیے کہ میرے رب کا حکم تھا. رب نے یہ کہا کہ ابو بکر اللہ کے نام سے جدا رسول اللہ کا محمد کا نام نہیں دیکھ سکتا، تو میں خدا بھی محمد سے جدا ابو بکر کو نہیں دیکھ سکتا. اسی لیے یہ نام اللہ کے حکم سے لکھا گیا ہے. کتنی دوستی ہے، کتنی یاری ہے. بہرکیف آج عنوان کو مکمل کر ہی دینا ہے. غار سے نکلے ہیں، غار سے نکلے ہیں. ادھر اعلان ہو گیا ہے کوئی بھی زندہ مردہ سر لا کر دے گا ان کو 200 اونٹ انعام دیا جائے گا. اللہ کے نبی حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر کا غلام عامر بن فہیرہ چلے ہیں. راستے میں انعام کی لالچ میں سراقہ بن مالک پیچھا کرتا ہے.
اس وقت تک ایمان قبول نہیں کیا ہے۔ سراقہ بن مالک بالکل قریب پہنچ گیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ دشمن پیچھے سے آ رہا ہے، دشمن بالکل قریب ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر گھبرانا نہیں، گھبراتے ہو، اپنی جان کا ڈر ہے۔ اللہ کی قسم ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے میری جان کا ڈر نہیں ہے، 100 ابو بکر پیدا ہو جائیں گے، میں مر گیا تو کوئی فکر نہیں، لیکن آپ کو کوئی تکلیف آئے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور قرآن میں بھی دیکھیے لا تحزن ان اللہ معنا ہے، لا تخف نہیں ہے، ڈر اپنے آپ کو ہوتا ہے، اور لا تحزن غم دوسرے کا ہوتا ہے، مجھے غم ہے۔ تو ابو بکر نے کہا مجھے اپنی فکر نہیں ہے یا رسول اللہ، کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، مجھے غم ہے تو اس کا ہے۔ اللہ کے نبی نے آسمان کے طرف چہرہ اٹھایا، اللہم اکفنا بما شئت، اے اللہ یہ جو پیچھے سے دشمن آ رہا ہے نا، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اگر تو نہ چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ اللہ تو دیکھ لے۔ ابھی دعا فرما رہے ہیں، سراقہ ایک گھوڑے کے اوپر سوار تھا، وہ گھوڑا سمیز زمین میں دھسنے لگا۔ سراقہ نے کہا یا رسول اللہ رک جائے، میری بات سنے، میں سمجھ گیا ہوں آپ کون ہیں، میری بات سنے، میرے دل میں جو عداوت تھی، دشمنی تھی، بغض تھا، وہ نکل گیا، یا رسول اللہ میری بات سنے۔ سراقہ کہتا ہے یا محمد اگر آپ مکے کے اوپر فتح حاصل کر لیے، یہ دشمن سر لینے آیا ہے، لیکن جملہ کیا نکال رہا ہے اپنی زبان سے کہ اگر آپ مکے کے اوپر فتح حاصل کر لیے مجھے امان ملے گا، کچھ لکھ کر دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکتب یا عامر، لکھ دے ان کو امان۔ عامر ابو بکر کا غلام ہے، یہ ساتھ ہے، اس نے امان لکھ دیا۔ اب یہ آیا ہے، پلٹا ہے، پلٹتے ہی وہی آتی ہے کہ اس نے اپنے دماغ، اپنی سوچ سے یہ کہا کہ مکے کے اوپر ایک دن آپ کا جھنڈا لہرایا جائے گا، آپ کی شان اور آپ کا مقام اتنا اونچا ہوگا، تو ان کو کچھ اور بھی پیغام دے دیجئے۔ جبرائیل آیا، میرے آقا نے فرمایا سراقہ رک، ایک بات اور سن لے، وہ دن کیسا ہوگا جس دن بادشاہ کا کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوگا، تمہارے سر پر تاج ہوگا، ایک دن ایسا بھی آئے گا۔ اب سراقہ واپس تو ہو گیا، بے چین ہے، پریشان ہے، یہ کیسا انسان ہے، مکے والوں نے مارا، مکے والوں نے ظلم کیا، لوگوں نے ان کو ستایا، آج مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کسرا فتح ہونے کی خبر دے رہے ہیں، اور پھر میں رہا غیر، میرے ہاتھ میں بادشاہ کا کنگن کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ جب میں نے مارنے کے لیے تیر نکالا میرے گھوڑے کا پیر زمین میں دھس گیا، کچھ تو بات ہے، بے چین ہے۔ اور اس تسبیح کے دانے کو یہاں رکھیے تھوڑی دیر کے لیے، میں دوسرے دانے کو لا کر جوڑتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک جنگ ہے جنگ خندق، یہ دانے کو یہاں رکھیے، گیڑا لگا دیجئے میں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ بات صحیح سمجھ میں آ جائے۔ ایک جنگ ہے جنگ خندق، اور یہ ایسا جنگ ہے صحابہ اکرام
پیٹ میں پتھر باندھ کر خندق کھود رہے ہیں. ایک صحابی آتے ہیں, یا رسول اللہ بھوک لگی ہے, دیکھو میں نے پیٹ میں پتھر باندھ لیا ہے. ایک صحابی ادھر سے آتے ہیں, یا رسول اللہ بھوک کی شدت ایسی ہے میں نے بھی پیٹ میں پتھر باندھ لیا ہے. اللہ کے نبی نے اپنا جبہ اٹھا کر دکھایا, ارے آپ لوگوں نے ایک پتھر باندھا ہے, میں محمد نے 2 پتھر باندھ لیا ہے. خندق کھودتے کھودتے ایک بہت بڑا چٹان نکل آیا. صحابہ سے وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہا تھا, تو اللہ کے نبی کے پاس آ کر فرمانے لگے, یا رسول اللہ فلاں جگہ ایک بہت بڑا چٹان پتھر نکل آیا ہے, وہ پتھر کسی سے نہیں ٹوٹ رہا ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا میں دعا کر دوں گا جاؤ ٹوٹ جائے گا, نہیں, اللہ کے نبی نے اللہ کی قسم ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا ہے. پہلے میدان میں جانا ہے, پھر اللہ سے مانگنا ہے. جنگ بدر آپ کے سامنے ہے, دعا کرتے ہیں یہ 313 میری ساری زندگی کی کمائی ہے, یا اللہ اگر یہ ختم ہو گئے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, فتح نصیب فرما. میدان میں لا کر چھوڑے ہیں, ہتھیار نہیں, اسلحہ نہیں, میدان میں لا کر چھوڑ کر پھر نبی نے ہاتھ اٹھایا ہے. آج ہم یہاں سے بیٹھ کے اللہ اس ظالم کو تباہ کر دے, اللہ اس ظالم کو برباد کر دے, سوچتے نہیں, سمجھتے نہیں, میدان میں آتے نہیں, کرتے نہیں. الیکشن کے موقع پر نعوذ باللہ ہزار روپے لے کر کے اپنا ضمیر بیچتا ہے, اور پھر یہ کہتے ہیں کیا مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے. نبی نے یہی بتایا, نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دعا کر دوں گا پتھر ٹوٹ جائے گا, نہیں, نبی نے فرمایا چلو میں ساتھ چلتا ہوں. ساتھ گئے, کہاں ہے چٹان؟ اللہ کے نبی اس خندق میں اتر جاتے ہیں, اور اتر کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ضرب لگاتے ہیں, اس پتھر پر مارتے ہیں. اے ہے وہاں سے چنگاری نکلتی ہے, وہاں سے چنگاری نکلی. اللہ کے نبی مسکرا کر فرماتے ہیں اے میرے صحاباؤ خوش ہو جاؤ, اللہ پاک نے مجھے کسرا کا محل بتا دیا, دکھا دیا. امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والمنافقین سیدنا حضرت عمر فاروق کا دور خلافت کا زمانہ ہے. کسرا فتح ہو گیا, وہاں سے مال غنیمت لوگوں نے, صحابہ نے لایا. امیر المؤمنین عمر فاروق بیٹھے, مسجد نبوی کے صحن میں سارے مالوں کو لا کر ڈالا جا رہا ہے, لیکن امیر المومنین کا جملہ سنو, ایمان تازہ ہو جائے گا. امیر المومنین عمر نے فرمایا کنگن کہاں ہے, کنگن کہاں ہے؟ امیر المومنین سے لوگوں نے فرمایا ابھی اور بھی مال ہے. لا کر ڈالا گیا, اس میں سے کنگن نکلا. پھر امیر المومنین عمر نے کہا اینا سراقہ, سراقہ کہاں ہے؟ اب ایمان قبول کر چکا ہے. وہ جو بشارہ پیشن گوئی دی تھی نا اللہ کے نبی, اس موقع پر میں نے کہا یہ تسبیح کا دانہ یہاں رکھتے ہیں, دوسرے دانے کو لا کر میں یہاں جوڑتا ہوں. دیکھیے آپ, اب جوڑنا شروع کیا ہوں, اس دانے کو اور اس دانے کو جوڑنا شروع کیا ہوں, گرہ لگا رہا ہوں. دیکھیے آپ, اینا سراقہ, سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں. سراقہ نے کہا لبیک امیر المؤمنین, میں حاضر ہوں, حاضر ہوں. سراقہ کھڑے ہو جاؤ.
یہ جو کسرا بادشاہ کا کنگن ہے تم اپنے ہاتھ میں پہن لو، اور پہن کر ہاتھوں کو فضا میں لہراؤ، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ میرا محبوب محمد الرسول اللہ جو بات، جو پیشین گوئی آج سے کتنے سالوں پہلے دیے تھے، وہ بات آج پوری ہو رہی ہے۔ لوگوں کو معلوم ہو جائے، دنیا والوں کو معلوم ہو جائے، کسرا بادشاہ کا کنگن سراقہ نے پہن کر فضا میں لہرایا۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں فرمایا ہجرت کے موقع پر، سراقہ وہ دن کیسا ہوگا جب کسرا بادشاہ کا کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ اب وہاں سے آگے بڑھے، اللہ کے نبی ایک خیمہ میں پہنچے، وہ خیمہ ام معبد کا ہے۔ تو اللہ کے نبی اس خیمے میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ام معبد سے آپ نے فرمایا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے مل سکتا ہے؟ تو ام معبد نے کہا اے اجنبی، رسول اللہ کو نہیں جانتی تھی وہ، اے اجنبی اس وقت کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور جتنی بھی بکریاں تھی میرا شوہر ابو معبد چرانے کے لیے بکریوں کو لے کر جنگل جا چکے ہیں، اور دودھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی نظر ایک بکری کے اوپر پڑی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جو کونے میں بکری ہے اس کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ تو ام معبد نے کہا اے اجنبی وہ بیمار بکری ہے، ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے میرے شوہر نے اسے چھوڑ دیا ہے، وہ بیمار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ام معبد وہ بکری کو پیش کرنا تیرا کام ہے، اور دودھ دینا میرے رب کا کام ہے۔ بکری تو دے گی، دودھ میرا رب عطا کرے گا۔ بکری کو سامنے پیش کیا گیا، نبی نے یوں ہاتھ پھیرا تھنوں میں، تھن دودھ سے بھر جاتا ہے، خوب دودھ جو ہے ٹپک رہا ہے بارش کی طرح، برتن بھر گیا۔ ابو بکر پہلے بوڑھی مائی کو پلاؤ، پی لیتی ہے، پینے کے بعد کہتی ہے کہ آج جو دودھ میں ذائقہ ہے اس سے پہلے یہ ذائقہ کہیں نہیں ملا۔ پھر حضرت ابو بکر نے پیا، پھر آپ نے بھی نوش فرمایا، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ام معبد ایک برتن اور دو۔ پھر وہ برتن میں دودھ بھر کر کے یوں رکھوا دیتے ہیں کہ تیرا شوہر آئے گا کام میں آ جائے گا، اس کے کام میں آ جائے گا، یہ دودھ رکھ لو۔ اللہ کے نبی وہاں سے نکلے ہیں، یہاں ام معبد کا شوہر گھر آیا۔ ام معبد نے دیکھا آج خیمے میں ایک عجیب چمک ہے، کوئی آ کر گیا ہے۔ نظر پڑی برتن پر، برتن دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ ابو معبد نے کہا، ام معبد کا شوہر، کہ ساری بکریوں کو تو میں لے کر چلا گیا تھا، یہ دودھ کیسا؟ ام معبد کہتی ہے کہ خدا کی شان، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نظارہ کیا ہے میں نے، اسی بکری کا دودھ ہے، اور بکری بھی تندرست ہو گئی ہے، صحت یاب ہو گئی بکری۔ آج کیا ہوا، ایک اجنبی آیا تھا، جب ان کا ہاتھ تھنوں میں لگا ہے پھر تو برسات کی طرح دودھ نکلنا شروع ہوا ہے، دودھ نکلا ابو معبد۔ اور سنو اے ابو معبد، ابھی تک اس اجنبی کی خوشبو میں محسوس کر رہی ہوں، آپ کو کچھ ہو رہا ہے؟
پتا چل رہا ہے؟ تو دونوں میاں بیوی کہتے ہیں کہ اتنی اچھی خوشبو، اتنی اچھی مہک اس سے پہلے تو ہم کبھی نہیں سونگے، اور کیوں نہ ہو، اعلیٰ ہے دو جہاں سے خوشبو حضور کی، اعلیٰ ہے دو جہان سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہاں سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی، صدیاں گزر گئی ہے شب معراج کو، صدیاں گزر گئی ہے شب معراج کو، پھیلی ہوئی ہے آسماں پہ خوشبو حضور کی، اعلیٰ ہے دو جہاں سے خوشبو حضور کی، اتنے جنت میں ایسی خوشبو نہیں، اتنے جنت میں ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ سنیں آپ، میرے اور آپ کے نبی کے پسینے کی خوشبو بصرہ کی مسجد میں، جامع مسجد میں حضرت انس خطیب ہے، امام ہے، تمام مقتدی بیٹھتے ہیں کہ حضرت آئیں گے اور جمعہ کی نماز پڑھائیں گے، کچھ ارشادات، کچھ بیانات فرمائیں گے، 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ، چلو اللہ کے گھر میں جائیں گے، یہاں آ کر اللہ اللہ کریں گے، فین چل رہا ہے، قالین بچھی ہوئی ہے، سب کچھ تو ہے، بڑا سکون مل رہا ہے، لیکن پھر بھی آنے کے لیے تیار نہیں۔ جمعہ میں 8 دن میں 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھنے کے لیے کب آئے گا؟ آپس میں بات کرتا ہے، رے کون سی مسجد میں جلدی جمعے کی نماز ہوتی ہے، کون سی مسجد میں خطیب صاحب جلدی جمعہ پڑھا ڈالتے ہیں، وقت پڑے گا غائب، جلدی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے شیطان بھگاتا ہو، بس رے 2 رکعت پڑھیا تو بس نہیں، نہ دعا ہے، نہ درود ہے، نہ ہی وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ رکعت ہے، سجدے ہے، رکوع ہے، آیا گیا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ بصرہ کی مسجد میں امام صاحب آتے ہیں، اب تمام لوگ یوں بیٹھے ہیں، لیکن حضرت انس آتے ہیں تو لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ امام صاحب حضرت انس تشریف لا چکے۔ کیوں؟ حضرت انس جب داخل ہوتے ہیں پوری مسجد خوشبو سے بھر جاتی ہے، پوری مسجد میں خوشبو اٹھتی ہے، پوری مسجد مہک جاتی ہے۔ تو حضرت انس سے کسی نے پوچھا، انس یہ کون سے عطار سے، کون سی دکان سے ایسا عطر خریدتا ہے تو، کہاں سے یہ عطر منگوایا ہے؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں یہ عطر دکان میں نہیں ملتی، ارے حضور کا زمانہ یاد کرو، میں خادم نبی، خادم رسول ہوں، میں رسول اللہ کا خادم۔ جب حضور کو پسینہ آتا تھا میں حضور کے پسینے کو ایک شیشی میں جمع کر لیتا تھا، اور وہ آج تک میرے پاس پسینہ موجود ہے۔ جب میں جمعہ پڑھانے آتا ہوں میں حضور کا پسینہ لگا کر آتا ہوں، اسی لیے اتنی خوشبو ہے۔ اتنے جنت میں ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ مدینہ پہنچنا تھا آج، لیکن انشاءاللہ عنوان کو پھر کسی دوسرے موقع پر مکمل کریں گے، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔